جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتلاتے ہوئے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مومن ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. وہ کھڑے بھی یاد کرتے ہیں اور بیٹھے ہوئے یاد کرتے ہیں اور لیٹے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کہہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو بے فائدہ بیکار نہیں پیدا کیا. اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. اللہ نے یہاں پر ایک چیز بتایا ہے کہ وہ مومن مسلمان ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور اٹھنے کے متعلق جتنے بھی دعائیں سکھائے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہوئے یاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے انسان بیدار ہوتا ہے تو اس وقت جو دعا سکھائی تھی وہ اللہ آپ کے سامنے پڑھ کر میں سناتا چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تھے تو صحیح بخاری میں یہ دعا موجود ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تمام طرح کی تعریفیں ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا موت کے بعد. احیانا بعدما اماتنا، ہمارے مارنے کے بعد، ہمارے موت کے بعد پھر ہم کو پیدا کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو انسان کے لیے جو نیند اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھا ہے وہ نیند موت کی ایک بہن ہے، موت کے ایک حصہ ہے. جو انسان جب نیند میں چلا جاتا ہے تو جس طرح انتقال کے بعد، موت ہونے کے بعد انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح نیند کی بھی کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک دعا جو صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیند سے اٹھتے تھے تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوة الا باللہ، ہر طرح کی طاقتیں، ہر طرح کی قدرتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو بہت بلند، بہت اعلیٰ اور عظمت والا ہے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی بندہ یہ دعا پڑھ کر اٹھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک دعا جو ترمذی میں پائی جاتی ہے، وہ دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا جو ترمذی میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول جب بھی نیند سے اٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میرے جسم میں صحیح صحت اور عافیت عطا فرمایا. تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اپنے جسم میں بہت ہی عافیت کے ساتھ ہم کو صبح کیا اور ورد علیہ روحی، اور میری طرف پھر میری روح کو لوٹا دیا، اور اذن لی بذکرہ، اور مجھے حکم دیا ہے کہ دن میں اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کی یاد کرتے رہیں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اٹھتے تھے تو اس طرح الگ الگ دعائیں پڑھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت کی جو دعائیں سکھائی ہیں اس کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا چلوں اور اس کا ترجمہ بھی کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر پہنچتے تھے تو باقاعدہ وضو کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں حکم دیا ہے
کہ آپ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد کا سورہ پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں، اور یہ صورتیں اپنے ہاتھوں میں پھونک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے تھے، اور جب پھونکتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر وہ چھوٹے سے پانی کے قطرات پھونک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اڑتی تھی اور اللہ کے رسول اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے۔ دوسری صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر پہنچتے تو مکمل آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث جو ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر پہنچتے تھے آمن الرسول جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں ان آیتوں کو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اور اپنے سارے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اور ایک حدیث میں ہمارے سامنے موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر پہنچتے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک پڑھا کرتے تھے، اور کہا کہ سورۃ الملک جو رات کے سوتے وقت پڑھا کرے گا اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص نور عطا کرے گا، جو تمام لوگ پریشان ہوں گے مگر سورۃ الملک پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن یعنی قبر میں اس کے قیامت تک کے لیے ایک خاص نور اس کی قبر کو روشن اور منور کرتا ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وہ دعا سکھاؤں جو خاص سوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول پڑھتے تھے کہ بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ تبارک تعالیٰ تیرے ہی نام کے ساتھ میں اپنے جسم کو وضعت جنبی تو میں اپنی ایک طرف لیٹتا ہوں، وہ بھی کارفع ہوا میں جب صبح ہوتی ہے تو اسے تیرے ہی نام کے ساتھ میں اٹھتا ہوں۔ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، یا رب العالمین اگر رات کے وقت میری روح جب تیرے پاس آتی ہے اگر تو اسے روک لیا یعنی میرا موت کا وقت ہو تو اس پر رحم فرما، میری روح پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما، اور جب اسے تو دنیا میں صبح کے وقت واپس کر دے جس طرح سب لوگ اٹھتے ہیں میں بھی اٹھا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، بما تحفظ به عبادک الصالحین، جیسا تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دعا جو سارے بچوں کو سکھائی جاتی ہے، بسمک اللہم اموت و احیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بہت سی دعائیں پڑھتے تھے، اور خاص طور پر استغفار پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو سیدھی طرف لیٹا کرتے تھے۔ اس طرح یہ سنتوں کو یاد رکھیں اور عمل کرنے کی توفیق دعا کرتے رہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔